السلام علیکم۔ میں نے آپ لوگوں سے اب تک جو بھی باتیں شیئر کری ہیں وہ میں نے اپنا یعنی کہ جو میں نے پڑھا، جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا اسی میں سے بتایا میں نے، کیونکہ اللہ پاک کا احکامات جو ہے، قرآن پاک جو ہے، اس کو مجھے یہی پتہ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے ہیں ان کو بھی کوئی بھی قیامت تک تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن میں، مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے اللہ پاک نے الکوہل سے، شراب سے منع فرمایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ لو انہوں نے کتنی الکوہل شراب استعمال کی ہے، لیکن آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تو پاکستانیوں نے کتنے لیٹر شراب جو ہے پورے پاکستانیوں نے استعمال کی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ تو دین اصل وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب جو بھی غلط کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اپنا اور دوسروں کا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ نہ تو قرآن اللہ کے احکامات تبدیل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقے ہیں، ان کی سنتیں جو ہیں وہ قیامت تک کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے امت کو اکٹھا رکھا تھا کہ جی امت ساری ہماری جو ہے مسلمانوں کی کلمہ رسالت پڑھنے کے بعد امت ہی بن جاتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا اب جو بھی امت کے اندر گروپ بنا رہے ہیں کسی بھی طرح کے، تو وہ اپنا اور دوسروں کا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اٹھا کے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے امتیوں کو اکٹھا رکھا ہے، ان کے دور میں کوئی علیحدہ گروپ کا چکر نہیں تھا، آج کل کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے طریقہ کار جو ہے نا، یہ سب کچھ ہی جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے ہو رہا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ہو رہا ہے، اور جو بھی کر رہا ہے اپنے اپنے گروپ بنا رہے ہیں، سب غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ رسالت جو بھی پڑھتے ہیں وہ امتی بن جاتے ہیں۔ اب ان کی امت کو جو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے وہ سب کے سامنے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اب سب کو جو بھی جزا ہے، سزا، وہ تو اللہ پاک ہی نپٹیں گے، میں تو نہیں نپٹ رہا کسی سے، یا میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو سزا یا جزا دوں، یہ تو اللہ پاک ہی فیصلے فرمائیں گے۔ لیکن ساری جو ہے نا مختصر بات کا خلاصہ یہی ہے کہ چیک کر لیں کہ اگر کوئی الکوہل شراب استعمال کرتا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ الکوہل شراب استعمال کری تھی؟ اگر نہیں کری تھی تو پھر کرنے والا غلط کام کر رہا ہے۔ کیا چوری کرنے والا جو ہے یا ڈکیتی ڈالنے والا ہے یا زنا کرنے والا ہے، وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھ لو کہ اصل دین کیا ہے، آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ غلط کام ہم کر رہے ہیں یا انہوں نے ہمیں قرآن سے بتایا۔ آپ کوئی قرآن اور حدیث سے ہمیں جو ہے وہ کسی اور طرح سے نکاح کے طریقے سمجھائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کس طرح کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے، یہ ساری چیزیں یعنی دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو مختصر یہی ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، اور میری کسی چیز کو فالو مت کریں، کوئی بھی خود چیک کریں، خود تحقیقات کریں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اسٹڈی کریں، ان کی باتوں کو چیک کریں، کیونکہ قرآن جو ہے اگر خود سے سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، لیکن قرآن کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے چیک کریں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اگر کہتا ہے کہ جی نکاح ایسے کرنا چاہیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کرا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الکوہل شراب، اگر کوئی مولوی بولتا ہے کہ حلال ہے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الکوہل شراب استعمال کری ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی کہ جو بھی مسئلہ چیک کرنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چیک کر لیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اور مجھے کوئی نہ فالو کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں، میرا مقصد یہی بتانے کا ہے۔ اب جو بھی غلط کام کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ دین ہے، تو اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فالو ثابت نہیں ہو رہا اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فالو کرو، تو وہ دیکھ لیں کہ اس کو فالو کرنے والے کس راستے پہ جا رہے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔